بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے تراویح کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی اس مہینے میں ہم سب کو گناہوں سے بچائیں، اور جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیں۔ تو بھائیو، آپ کے سامنے ارکان ایمان سے متعلق تفصیلی گفتگو آ رہی ہے، جن میں سے 4 کا ابھی تک ذکر آ چکا ہے۔ اب ہم ارکان ایمان میں سے 5ویں حصے کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ارکان ایمان کا 5واں حصہ ہے آخرت پر ایمان لانا۔ یہ جو ہے ارکان ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب آخرت ہے کیا، اس کے بارے میں مؤلفین تفصیل فرماتے ہیں کہ آخرت ہے کیا۔ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی کی انتہا اور اس کے بعد ایک دوسرے جہاں میں داخل ہونے کے اعتقاد کا نام آخرت ہے، جو موت اور برزخی زندگی سے شروع ہو کر قیامت کے آنے، پھر اٹھائے جانے، حشر و نشر، جزا سے لے کر لوگوں کے جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک کو شامل ہے۔ تو یہ تمام ادوار جو ہیں آخرت میں آتے ہیں۔ جیسے ہی جان نکلی آخرت شروع ہو جاتی ہے، قبر یا برزخی زندگی، اس کے بعد ایک دن زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ، پھر حشر و نشر ہوگی، قیامت میں پوچھ پاچھ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جو ہے جنت اور جہنم ہوگا۔ تو یہ سب جو ہے آخرت کہلاتے ہیں، ان سب کا ذکر آخرت سے متعلق ہے۔ آخرت پر ایمان لانا ایمان کے ان ارکان میں سے ایک ہے جس کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کوئی اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ بس ہم مر گئے خلاص، اب کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد پورا حساب و کتاب دینا ہے، اور سچائی تو یہ ہے کہ اصل زندگی وہی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد ہی کی ہے۔ ہاں، اس کے لیے ہم کو یہ زندگی جو ملی ہے، یہ دنیاوی زندگی تیاری کی ملی ہے۔ تو بھائیو، آخرت ہی اصل ہے، آخرت ہی کی نعمت جو ہے اگر مل گئی کسی کو، اللہ کرے سب کو ملے، تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر آخرت میں اگر بندہ جہنم میں چلا گیا، سزا میں پکڑ گیا، تو وہ بہت برا ہے، بہت برا ہے، چاہے دنیا میں کتنے ٹھاٹھ میں رہا ہو، لیکن مرنے کے بعد اگر وہ عذاب میں پکڑا گیا تو اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت میں کامیاب نصیب فرمائے، اللہ آخرت میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم اور دوزخ سے نجات عطا فرمائے۔ تو آخرت سے متعلق جو دلائل ہیں، اس سے متعلق جو ہے مؤلفین قرآن پاک کی کچھ ایک آیت ذکر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ترجمہ: بلکہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لائے۔ اسی طریقے دوسری دلیل جو ہے وہ حدیث پاک سے دے رہے ہیں کہ جبریل امین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آئے تھے انسانی شکل میں، انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان میں سے ایک سوال یہ کیا تھا، ایک سوال کا جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، اور تقدیر کے اچھے و برے ہونے پر۔ اس حدیث پاک میں بھی آخرت کا ذکر آیا ہے۔ تو مؤلف اصل میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آخرت کا ذکر جو ہے حدیث سے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں نیز آخرت یعنی روز قیامت کے مقدمات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یعنی قیامت آنے سے پہلے جو ہے کچھ حالات ہوں گے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ یعنی آخرت یعنی روز قیامت کے مقدمات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جن کے متعلق رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، جو کہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے ہیں، کہ قیامت آنے سے پہلے کچھ جو ہے علامات اور نشانیاں جو ذکر فرمائے گئے حدیث پاک میں، تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جس کے متعلق تفصیلات انشاءاللہ اگلے سبق میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔